نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تكسر سواد قوم فهو منهم حضرات سامعین، معزز حاضرین، نوجوانوں اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لینے والا۔ دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، توریت کی باتیں ہیں، انجیل کی باتیں ہیں، زبور کی باتیں ہیں اور دوسرے صحیفے کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر کوئی مانتا ہے، صرف توریت کو اگر کوئی مانتا ہے تو مسلمان نہیں، انجیل کو مانتا ہے تو مسلمان نہیں، زبور ہی کو مانتا ہے تو مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان کہا جاتا ہے جو ان تمام کتابوں کو ان کے وقت پر برحق مانتے ہوئے قرآن پاک کو عملی طور پر تسلیم کر لینے والا، مان لینے والا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی اور فرمایا فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ نے فرمایا بس نہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو آخری جج، آخری حکم ہر اعتبار سے آپ کو آخری اور خاتم نہ مان لے اور آپ کی بات کو ہر طرح سے آخری مانے۔ آپ کی بات کے بعد کوئی بات نہیں چلے گی، آپ کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں چلے گی، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں چلے گی، آپ کا کلام آخری اور آپ کا کام بھی آخری، آپ کی نبوت آخری، آپ کی شریعت آخری۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا دین خاتم الادیان ہے، آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے۔ اور پھر تسلیم کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، جو شریعت عطا کی ہے، جو دین عطا کیا ہے، اس کو مانے اور ماننے میں دل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی انکار دلی طور پر نہ ہو،
بلکہ دل سے مانے، بغیر رکاوٹ کے تسلیم کریں آپ کو، پھر بھی کمال ایمان نہیں۔ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ معراج ایمان یہ ہے کہ آدمی آپ کی بات کو بدل و جان تسلیم کرے، جبھی مومن ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، نماز روزے کی فرضیت کے قائل ہونے ہی سے ایماندار نہیں ہو جاتا، حج و زکوٰۃ کے فریضے کا اعلان اقرار کر لینے سے ایماندار نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ہر اعتبار سے آپ کی ہر ایک بات کو بدل تسلیم کرے، دل میں بھی اسے یقین کرے، مانے، تسلیم کرے، جانے کہ واقعی رسول کریم نے جو فرمایا وہ برحق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، اور ہر اعتبار سے اسی راستے کو منفعت بخش، نفع بخش، نجات دینے والا راستہ تسلیم کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کا پتہ دیا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے اور یہ آ کر رسول کریم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے میرے سامنے نہیں، بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آ کر یہ گواہی دیتے تھے اللہ ایک اکیلا یگانہ بے ہمتا لا شریک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ کی رسالت کی گواہی، اللہ کی توحید و وحدانیت کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ نے ایسوں کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے بتایا کہ ان واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں، ان کا کلمہ جھوٹا ہے، ان کی نماز جھوٹی ہے، ان کا روزہ جھوٹا ہے، حج و زکوٰۃ کے فریضے کے اقرار جھوٹا ہے، ان کا صدقہ جھوٹا، ان کی تلاوت جھوٹی، ان کا تسبیح پڑھنا جھوٹا، ان کا ہر کام، ان کی ٹوپی جھوٹی، داڑھی جھوٹی، اور ان کا لباس، ان کی وضاقت جھوٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں جو مسلمان نما نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ایمانداروں کی جماعت بھیڑ میں جب آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹ، ان کے فریب میں مت آئیے، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ صادر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل اور داخل کرنے والے، وضاقت کے اعتبار سے مسلمان نظر آنے والے، اور مسلمانوں کے طریقے سے اپنی زبان سے اظہار و اقرار کرنے والے، اللہ نے فرمایا جہنم کے سب سے بدترین مقام میں یہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے غلیظ ترین مقام اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، آپ کو کفر و ضلالت پہ رحم آتا ہے، پتھر مارنے والے پر آپ رحم کرتے ہیں، راستے میں گڈھے کھودنے والے کے لیے آپ رحمت ہیں، راستے میں کانٹا بچھانے والے کے لیے رحمت ہیں، آپ کے مکان کے سامنے غلاظت کر جانے والے کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ پر کیچڑ اچھالنے والے کے لیے رحمت ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروننے والے کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کے سر پر ڈنڈا مارنے والے کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے، اور آپ پر تھوک پھینکنے والے، آپ کے پیچھے ڈھول پیٹنے والے، آپ پر تہمت لگانے والوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ مگر میرے حبیب آپ کی رحمت کفر و ضلالت کے لیے عام ضرور ہے، مگر منافقین کے لیے آپ کی رحمت کی اجازت نہیں۔ وغلظ علیہم، آپ ان سے جہاد سختی کے ساتھ کیجیے، ان کے ساتھ معاملہ سختی کے ساتھ کیجیے گا، رحمت والا معاملہ منافقین کے ساتھ روا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب عرینہ جب آئے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھا، اپنے کو مسلمان ظاہر کیا، مسلمانوں جیسی وضاقت اختیار کی، مسلمانوں جیسا عمل اور رنگ و ڈھنگ اختیار کیا،
مگر رسول کریم نے انہیں مسلمان سمجھ لیا اور انہوں نے اپنی بیماری کا جب آپ کے سامنے اظہار کیا، رسول کریم نے انہیں بیت المال سے اونٹنیاں عطا کر دی اور کہا لے جاؤ، انہیں چراتے رہو، ان کا دودھ پیتے رہو، ان کے پیشاب سے علاج کیا کرو۔ یہ گئے مگر یہ اندر سے منافق تھے، یہ بظاہر مسلمان تھے، بباطن کفر تھے، مسلمانوں کا کھول تھا، اندر سے جھول تھے، خلاف اسلام میں تھے مگر خلاف اسلام یہ تھے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اتنی اونٹنیاں ہم لے آئے ہیں، چلو لے کر بھاگ چلے انہیں۔ چنانچہ اونٹنیوں کو بھگاتے گئے رسول کریم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ، جنہیں آپ نے اونٹنیاں چرا کر پرورش اور علاج کے لیے اجازت دے رکھی تھی، وہ اونٹنیاں لے کر وہ مسلمان کہلانے والے بھاگے جا رہے ہیں۔ رسول کریم نے ایک دستہ روانہ کیا صحابہ کرام کا، مخلصین مومنین کا، مخلصین اللہ الدین کا کی جماعت کو بھیجا اور کہا جاؤ انہیں پکڑ لو، ہاتھ کاٹ ڈالو، پیر کاٹ ڈالو۔ رحمت کونین بدر کے میدان سے گرفتار ہو کے آنے والے، ان کے ہاتھ میں پیر میں رسیاں باندھی گئی ہیں، رسیوں کی جکڑ بند ذرا سخت ہو گئی ہے، اور ایک قیدی کراہتا ہے، کروٹ لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، رحمت کونین کو نیند نہیں آتی۔ تڑپ رہا تھا، اب اس کے کراہنے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی بندش کو ڈھیلی کر دی ہے، اور ڈھیلی کر دینے کی وجہ سے آرام سے سو گیا ہے۔ حضور پاک کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے کہا صرف ایک کی نہیں، سبوں کی بندش کو ڈھیلی کر ڈالو۔ ایسی رحمت ہے سرور عالم کی کہ فتح مکہ ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے جب فاتح قوم کسی علاقے میں داخل ہوتی ہے تہس نہس کر ڈالتی ہے، نہ گہرا منزلت مانت، نہ مہرا، نہ بڑوں کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹوں کو، نہ عورتوں کو چھوڑتی ہے نہ مردوں کو، نہ جوانوں کو نہ بچوں کو نہ بوڑھوں کو، نہ گھروں کو چھوڑتی، گھروں سے دھواں اٹھتا ہے، اور جو سامنے آتا ہے اسے قتل کرتے ہوئے، اور جو کھیتیاں آتی ہیں برباد کرتے ہوئے، باغات کو رونتے ہوئے فاتح قوم۔ ان کی زبان سے نکلتا ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تحل الکعبہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، پکڑو ایک ایک ظالم کے، کاٹ کاٹ کر قیمے کر ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ناتھو رام بنا ڈالو، اور اگر کعبے میں کوئی جا کر پناہ لے وہاں بھی نہ بخشو، کھینچ کھینچ کر مارو۔ یہ اعلان ایک سپاہ سالار نے جب کیا، آپ نے کہا جاؤ پڑھ کر اس کے ہاتھ سے فتح و نصرت کا جھنڈا چھین لو اور اعلان کرو محمد کی بارگاہ میں رحمت ہی رحمت ہے، یہاں عذاب نہیں ہے، یہاں سختیاں نہیں ہے، یہاں کسی کو اذیت دینا نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، الیوم تغسل کعبہ، آج رحم و رافت کا دن ہے، کرم کا عطا کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ یہ اعلان رحمت کونین نے کروایا، جن کے لیے جو ظالم تھے ان کے حق میں اعلان ہو رہا ہے، جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے ان کے حق میں اعلان ہو رہا ہے۔ قیدی آئے، باندھ کر رسول کریم کے سامنے پیش کیے گئے، حضور پاک نے ایک ایک کو دیکھا، سب سہمے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، فاتح جرنیل کے سامنے ہم کھڑے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں، انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہم نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، ہم نے مسلمان حاملہ عورتوں کے پیٹ میں ناچ ناچ کر انہیں ہلاک کیا ہے، انہیں یاد ہے کہ ہم نے ان کی کھیتیوں کو برباد کیا، ان کے باغات کو ہم نے لوٹا ہے، ان کے گھروں کو ہم نے دخل کیا ہے، ان کے بچوں کو ستایا ہے، آگ میں ڈالا ہے، ان کے جوانوں کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے،
ان کے بوڑھوں کو ستا ستا کر مارا ہے. اسی خانے کعبہ کے صحن میں ہم نے اس نبی کا سر پھاڑ دیا ہے, لہو سے تر بتر کر دیا ہے, گھروں میں غلاظت پھینکی ہے, راستے میں کانٹے بچھائے ہیں. ساری باتیں, سارے مظالم یاد آ گئے, سر جھکا لیا. رسول کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. تمام قیدیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں ہم رحم کے لائق نہیں ہیں, ہرگز ہم رحم کرم کے حقدار نہیں ہیں, عفو کرم کے حقدار نہیں ہیں. ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ سکیں کہ آپ ہم پر رحم کیجئے. ہم نے آپ پر ظلم کیا, آپ کے ماننے والوں پر ظلم کیا, آپ کے بچوں پر ظلم کیا, عورتوں پہ ظلم کیا, مال پر ظلم کیا, آبرو پہ ظلم کیا, ہر طرح ستایا ہے. ہم یقین ہمیں ہے کہ آپ ہمیں بخشیں گے نہیں, آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے, لیکن ایک درخواست اپنی ضرور کرتے ہیں, ہمیں ایک دفعہ مار ڈالو, تلوار چلاؤ, دو ٹکڑے کر ڈالو, ستا کر نہ مارنا, ٹکڑے کر کے نہ مارنا, کاٹ کر نہ مارنا, کہ کان کاٹ لو, ناک کاٹ لو, آنکھیں نکال لو, ستا کے نہ ماریو, بس مار دیجیے آپ. رحمت کونین کے لبے پر انوار پہ مسکراہٹ ابھری اور آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ, پتھر مارنے والے تجھے معاف, گڈھا کھودنے والے تجھے معاف, کانٹا بچھانے والے تجھے معاف, ہمیں گھروں سے نکالنے والوں معاف تمہیں, اور ہمارے ساتھ مظالم کرنے والوں تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے. رحمت کونین نے جب معافی کا اعلان کیا, بے ساختہ ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا. یہ کافر تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے. آپ نے کافروں پر رحم و رحمت کی, رحم و راحت کی انتہا فرما دی. مگر یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وہ ذات جن کی شان میں قرآن قصیدہ کہا ہے کہ وما ارسلناک رحمۃ للعالمین, پوری کائنات کے لیے آپ کی ذات رحمت, دشمنوں کے لیے رحمت, دوستوں کے لیے رحمت, اپنوں کے لیے رحمت, بیگانوں کے لیے رحمت, تماموں کے لیے رحمت آپ کی ذات, جانوروں کے لیے رحمت اور انسانوں کے لیے رحمت, کافروں کے لیے رحمت, ماننے والوں کے لیے رحمت, نہ ماننے والوں کی رحمت, پوری کائنات کے لیے جس ذات کو اللہ نے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے, اسی رحمت والی ذات کو اللہ نے منافقین پر رحم و کرم کی اجازت نہیں دی ہے. آپ نے حکم دیا جاؤ, پکڑو ان بھاگنے والوں کو, پیر کاٹ ڈالو, ہاتھ کاٹ ڈالو, اور انہیں اگر پانی مانگے پانی بھی نہ دو, بغیر پانی کے سسکا کے مار ڈالو. رحمت کونین نے رحم نہیں کھایا ہے. ابو جہل پہ رحم کھانے والے, آپ کے گلے میں چادر ڈال کے مروڑنے والے پر رحم کھانے والا رحم نہیں کرتا ہے منافق پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت اور محبت کے مخزن, معدن, سرچشمہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے مسجد نبوی میں منافقین کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو جانے کے بعد اور یہ بتا دینے کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ, جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے, ایماندار نہیں ہے, یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکے باز فریبی ہے, دغے باز ہے, یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, یہ کیا دھوکہ خدا کو دیں گے, یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لَيَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا یہ حلف لے کر بتائے کہ مسلمانوں, ہم حلف لے کے کہتے ہیں, قرآن پکڑ کر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم اس مدرسے کی دشمنی حق کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں, ان کی اصلاح چاہتے ہیں, ہم مخالف نہیں ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں. ان اردنا الا الحسنى, ہمارا مقصد نیکی ہے, ہمارا ارادہ نیکیوں کا ہے, بھلائی کا ہے, خیر خواہی کا ہے. اللہ نے فرمایا
کہ یہ آ کر یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے، یہ خدا کے دین کے راستے سے روکنے والے، یہ تبلچی حضرات تمہیں قسم کھا کر دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے، ہر بات کی وضاحت اور تفصیل فرما دی ہے، ہر چیز کی توضیح اور تشریح فرما دی ہے خداوند قدوس نے۔ ایک جماعت ہوگی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہے، مسجد کو بھرپور کرتا ہے آباد کرنے والا، مسجد کو بنانے والا کون ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایماندار ہے، اللہ پر جس کا یقین ہے، قیامت کے آنے کا جسے یقین ہے، یعنی یہ عقیدے کا بھی بڑھیا ہے، عمل کا بھی بڑھیا ہے۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر جس کا یقین ہے وہ مسجد بناتا ہے، یعنی مسجد بنانا ایماندار کی علامت، پہچان اور نشانی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم بے ایمان کون ہوگا جو مسجد کو برباد کرے، غارت کرے، مسجد کو توڑے، تباہ کرے، مسمار کرے، منہدم کر ڈالے، اس سے بڑا ظالم کافر بے ایمان کوئی نہیں۔ اللہ نے بتا دیا، حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ دارا فی الجنہ، اللہ نے فرمایا مسجد جس نے بنائی اللہ اس کے لیے گھر جنت میں اللہ نے اس کی بنائی۔ یہاں وہ مسجد بناتا ہے، وہاں جنت اس کا گھر بنتا ہے۔ شیخ کنڈر جمن مرحومین نے یہاں خدا کا گھر بنایا تو یہ گھر کمپلیٹ ہونے سے پہلے خدا نے وہاں سونے، چاندی، جواہر، زمرد، لالو جواہر سے ان کا محل وہاں تیار کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد کے بنانے میں یہ بات ہے۔ ایک جماعت حضور کے زمانے میں آئی اور کہا مسلمان جماعت آئی، داڑھی والی جماعت، نماز والی جماعت، روزے حج و زکات والی جماعت، صدقہ و تلاوت والی جماعت، ذکر و تسبیح والی جماعت آئی، اللہ پہ ایک ماننے کا اقرار کرنے والی جماعت آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قباء کی مسجد کے بہت دور ایک کنارے میں ایک اور مسجد ہم نے بنائی، ایک اور مسجد ہم نے بنائی ہے یا رسول اللہ، اور اس مسجد اس لیے بنائی ہم نے، عشاء کی نماز میں مسجد قباء میں آنے میں دشواری ہوتی ہے، بارش کے زمانے میں ہم جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم نے وہاں مسجد بنائی ہے تاکہ وہاں ہم جماعت کریں۔ مسجد بنائی تو مسجد کی فضیلت ابھی آپ نے قرآن حدیث سے سن لی ہے، اور حضور پاک سے کہا کہ آپ اس مسجد میں تشریف لا کر پہلے ہمیں 2 گانا نماز پڑھا دیجئے، پھر وہاں نماز جاری ہوگی باضابطہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، مسجد بنی، اور آپ نے وعدہ فرمایا میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، واپسی پہ تمہاری مسجد میں اتروں گا اور وہاں نماز پڑھا کر ہی پھر مدینہ آؤں گا۔ چنانچہ یہ خوش خوش چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ گئے اور بہت خوش تھے کہ اب ہم مسجد قباء کو نقصان پہنچا دیں گے، رسول والی مسجد کو نقصان پہنچا دینے کے لیے بہت خوش ہو گئے اور بغلیں بجانے لگے۔ چنانچہ حضور پاک واپس تشریف لا رہے تھے، ابھی دور میں تھے، مسجد میں آئے بھی نہیں تھے، حضرت جبریل امین خدا کا پیغام لے کر نازل ہوئے، قرآن لے کر نازل ہوئے اور فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین فلا تقم فیہ ابدا ولمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، یعنی آپ کی مسجد کو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی. اور کیا؟ تفریقم بین المؤمنین، مسلمانوں کو دو عیدگاہ میں بانٹنے کے لیے بنائی گئی. مسلمانوں کے بیچ دو پارٹی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تفریقم بین المؤمنین. تو کیا حکم ہوا حضور کو؟ فلا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں قدم بھی نہ ڈالیے، آپ کو منع آ گیا. اور فرمایا قرآن نے کہ وہ آ کر آپ کے پاس حلف لیتے ہیں نیکی اور بھلائی کی نیت سے ہم نے مسجد بنائی ہے، ان کی قسم جھوٹی ہے. اے نبی مت مانیے ان کی قسم کو، وہ جھوٹے ہیں. وہ مسجد زرار ہے، وہ مسجد پہلی مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اور وہ مسجد جو پہلے سے بنی ہے، جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر ہے، وہی مسجد حقدار ہے. کیا اس میں جایا آیا کیجئے، اس کے ساتھ رہیے، اس مسجد میں جانے کھڑے ہونے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. رسول کریم پر آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کے ایک دستہ اپنے سے پہلے بھیجا اور کہا جاؤ. کیا بھیجا؟ بھیج کر کہا کہ توڑ ڈالو اس مسجد کو، منہدم کر ڈالو، میرے پہنچنے سے پہلے مسجد کا نام و نشان مٹا ڈالو. آیت یاد کیجئے کہ مسجد کو مٹانے والے کے خلاف اللہ نے کس قدر غضبناک آیت نازل کی ہے. اور یہاں رسول اللہ مسجد کو توڑنے بھیج رہے ہیں، مسمار کرنے بھیج رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نقلی تھی. پہلی مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، دھوکہ دینے کے لیے تھی، مسلمانوں کو دو عیدگاہ میں بانٹنے کے لیے تھی، دو فریق کرنے کے لیے تھی، اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے تھی. چنانچہ میرے بھائی، یہ منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ چند منافقین الگ ہو گئے. جس مسلمان پر رسول کریم نے کبھی کوئی سزا عائد کر دی، کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، کسی کو نقصان فوراً کہتے تھے ہاں میرا بھائی آجا لنگڑا لنگڑے سے مل جا. یہ سب لنگڑو ایک ہونا شروع ہوتے تھے. چنانچہ اگر جیسا آپ دیکھتے ہیں مرکز العلوم کے کسی آدمی سے اگر کسی کو جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھائی لنگڑا بھائی آجا، بھائی لنگڑو تو بھی آجا، سب اکٹھا ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو خدا کی قسم کبھی وہ لا یفلح قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی تو اسی کو ملے گی قد افلح من زکاہا، کامیابی تو مرکز العلوم کو ملے گی، کامیابی تو اس جماعت کو ملے گی جو من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس ملسے کے ساتھ ہیں، اس کی جماعت بنی ہوئی جماعت کے ساتھ جو لوگ ہیں، فتح انہی کے ساتھ ہے، کامیابی انہی کے ساتھ ہے. نشان دیکھ لو، مرکز العلوم کے ساتھ رہنے والے قوالی نہیں پڑھتے. مرکز العلوم کے ساتھ رہنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہم وعظ کا اعلان نہیں کریں گے، قوالی کا اعلان کریں گے. مرکز العلوم میں پڑھنے والے قادیانیوں سے دوستی نہیں کرتے، انہیں بیچ میں لے کے دائیں بائیں نہیں چلا کرتے. مرکز العلوم کی جماعت کے ساتھ رہنے والے میرے دوستوں ناش تماشے نہیں کرواتے. ایک میڑوا قوم ہے، میڑوا قوم، وہ قوم یہ مچھلی کھانے کو بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، اور بنگالی قوم بہت زیادہ مچھلی کے عاشق ہوتے ہیں. آج ہی دو بنگالی بچوں نے، ہم نئے بچے جائیں تالاب سے بنسی ڈال، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں سب مار ڈالا. میں بہت ناراض ہوں ان پر کہ سب جاؤ گے تم نے، لیکن مار ڈالا، مچھلی کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں کہا خیر مار دیا تو اب استعمال بھی کر لو. تو بنگالی مچھلی خور، میڑو مچھلی سے نفرت، انہیں یہ مچھلی خور ہیں، وہ مچھلی سے نفور کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے. میڑوا گیا تھا ڈیوٹی میں، دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. بنگالی اس کا تھالی لے کر گیا، مچھلی خرید کے لا کر بیٹھ کے اسی کی پلیٹ میں مچھلی کھا رہا تھا تھالی. میڑوا آیا، دیکھ لیا، غصے میں بالکل بھر گیا. ہاں میرے تھالی میں تو نے مچھلی کھا لیا، اگر تو نے میرے تھالی میں مچھلی کھایا ہے میں تیرے تھالی میں گو کھا کے رہوں گا. یہ گو کھا رہے ہیں، گو کھانے والوں کو آپ دیکھتے ہیں پھر بھی آپ کے سلام علیکم بھائی. یہ سلام علیکم کرنے والوں حدیث سن لو، ہماری نہ مانو، مصطفیٰ کی مانو.
اور اگر مصطفیٰ کی نہ مانو پھر خدا کی لعنت تم پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تسلموا علیہم ولا تآنسوہم. حضور نے فرمایا نہ ان پر سلام کرنا جائز نہ سلام کا جواب دینا جائز, نہ ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر جائز نہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانا جائز, نہ ان کی مجلس میں جانا جائز نہ اپنی مجلس میں انہیں لانا جائز, اور نہ ان کے ساتھ دوستی معانست تعلق رکھنا جائز نہ ان کو اپنے ساتھ تعلق اور دوستی کرنا جائز کرنے کی اجازت دینا جائز. ساری چیزوں کی کاٹ کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب قرآن کی آیت کو یاد کرو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. مصطفیٰ کی بات کو اگر جو ہو وہ نہیں مانتا ہے, خدا کہتا ہے لا یؤمنون, ایماندار نہیں ہے, بے ایمان ہے. اگر میں کہوں جوتے پھینکو میرے پر, اگر خدا کہے تو مان لو. اللہ کا اعلان ہے, یہ مومن نہیں ہو سکتے. رسول کریم سید عالم محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے, آپ نے فرمایا میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے, یہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. آپ دیکھیں گے ارے یہ تو کلمہ پڑھتا ہے, یہ بھی کلمہ, یہ بھی کلمے والا, یہ بھی کلمے والا, یہ بھی کلمے والا, یہ بھی نماز روزے حج زکات کا ماننے والا, وہ بھی ماننے والا, یہ بھی وہ بھی سب تو مانتے ہیں, یہ بھی داڑھی ٹوپی لمبے کرتے والا پاجامہ اونچے والا, یہ بھی ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومنے والا, اور یہ بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا. یہ اسے ہم کافر کیسے کہیں؟ اللہ کے حبیب نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے مگر ایک فرقہ جنتی نجات یافتہ ہے, باقی سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں, سب کے سب جہنمی دوزخی ہیں. کون دوزخی؟ جو مصطفیٰ کی بات پر چلے نہیں, جو رسول پاک کی بات پر عمل کرے وہ میرے بھائی, جو رسول پاک کی باتوں سے بغاوت کرے, جو آپ کی باتوں سے کی مخالفت کرے, آپ کی بات کی مخالفت زبان سے کرے یا عمل سے کرے. چنانچہ کچھ لوگ زبان سے مخالفت کرنے والے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے جہاد کا حکم دیا, اور آپ کا زبان سے اللہ اللہ, اور دل میں اذا لقوا الذین قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جو شیطانوں سے ملتے تھے کہ شیطان ابا جی آپ تو ہمارے ابا جان ہیں, ہم تو مرکزلوم والوں کے ساتھ ایسے ہی منہ بولے ان کے ہیں, لیکن آپ کے اصلی بیٹے ان کے منہ بولے بیٹے. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.